اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرما تمام حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور فرما ایک مریض واسطے میں نے حکم ہوا میں دعا کراں اور ایک اولاد نرینہ واسطے کال کی کائنات ان دعاواں عزت بطول دا صدقہ قبول اور منظور فرما میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آخری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کال کے کائنات فرماندے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے۔ اگے خالق نے ان اوصاف کا ذکر کیتا ہے لم یتخذ ولدن، اللہ وہ ہے جو اولاد نہیں رکھتا، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اولاد نہیں رکھتا۔ پھر خالق فرمایا لم یکن لہ شریک فی الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، وہ شہنشاہ ہے تو اکیلا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں جو اس کی ملکیت میں حصہ دار بن سکے، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو اس کی بادشاہت میں اس کی حصہ دار بنے، وہ کوئی بیٹا نہیں رکھتا، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا۔ اور پھر خالق نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، 3 دفعہ لام آیا، لام اور میم تاکید دی، بالکل بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ اولاد رکھے، اور کبھی بھی کوئی ایسا نہیں جو اس کے ملک میں شریک ہو۔ اور تیسرا لام ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کو کسی ایسے ولی کی ضرورت نہیں جو بوقت ضرورت اس کے کام آ سکے، اس کے اوپر کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، وہ خود اللہ اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی دا معنی مالک، ولی دا معنی پیشوا، ولی دا معنی مددگار، ولی دا معنی سرپرست، ولی دا معنی خیال رکھنے والا۔ خالق کائنات فرماندے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس پر ایسا وقت ہی نہیں آتا کہ اس کو کوئی ذلت سے بچانے والا ہو، اس پہ ذلت ہی نہیں آتی، تو اس کو کسی ولی کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا کوئی اولاد نہیں، اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ وہ ہے جس کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، جو ضرورت مند ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کو کسی کی ضرورت پڑ جائے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ اللہ نہ رہے، ایسا کوئی اسے نہیں چاہیے۔ وہ ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہ ساری کائنات کا وارث بھی ہے، وہ ساری کائنات کا ولی بھی ہے۔ یہ میں قرآن چو توحید پڑھ رہا ہوں، صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، میرے 6ویں امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اگر کسی نے ہماری بات کو پرکھنا ہو کہ یہ ہماری ہے یا نہیں، بڑی باتیں ہماری لوگوں تک پہنچیں گی کہ فلاں صادق نے یہ فرمایا، کاظم نے یہ فرمایا، تقی نے یہ فرمایا، نقی نے یہ فرمایا، رسول خدا نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تم ہمیں نہ پاؤ، ہمیں نہ پاؤ، ہم غائب ہیں، اور کوئی تمہیں شخص یہ بات بتاتا ہے کہ فلاں امام نے فرمایا، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس کی بات کو قرآن کے ساتھ تولو، اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو ہماری ہے، اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو ہماری ہے، اگر قرآن سے ٹکرا جاتی ہے تو اسے دیوار پر دے مارو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔
یہ مطلب ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آل محمد کے متعلق کچھ جاننے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر عرض کر رہے ہیں بندے میرے نال 20-25 بولے نے، باقیاں میں کوشش کرنا، ضروری نہیں کہ میری گل نہ سارے اتفاق کریں، سارے بندیاں دا اتفاق ضروری بھی نہیں، میری گل دا قرآن نال اتفاق ہونا چاہیے، اور جڑی قرآن دی گل ہی ہوئی اہل بیت دی گل، باقی ساریاں گپاں نے، صرف اہل بیت دی جڑی گل ہے وہ گل ہے، انہاں دے منہ چوں نکلی گل گل ہے، جنہاں دے منہ چوں اللہ بولتا ہے، اور صرف محمد و آل محمد، اور انہوں نے فرمایا جب ہمیں غائب پاؤ تو قرآن سے رابطہ کرو، قرآن سے پوچھو گے تو یہ بتائے گا ہم کیا ہیں، ہم سے پوچھو گے تو ہم بتائیں گے یہ کیا ہے۔ قرآن کے مطابق توحید پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی گل کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، جہدے متعلق پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے قرآن وہ بولے گا جو علی کہتے ہیں، علی وہ بولیں گے جو قرآن کہتا ہے۔ علامہ اقبال نو تھوڑا بہت جانتے ہو؟ علامہ اقبال ایک باری انج بیٹھے سن، بڑی تصویراں ہوندیاں انج آئیاں، وہ کسے پوچھیا کی گل ہے انج پہرندے ہو، فرماتے نے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ اے بدلنا یار تے اپنے آپ نو بدلو، قرآن نو تے نہ بدلو۔ قبلہ عقیدہ وہ نہیں، قرآن ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ بندیاں تے دل کرتا ہے جڑا ساڈا عقیدہ ہوئے قرآن اونج ہو جائے، قرآن اونج نہیں ہونا، اسا اونج ہونا ہے جویں قرآن ہے۔ پھر پڑھ رہے ہیں چونکہ تھوڑی توجہ بہت ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھ رہے ہیں، میرے حبیب کہہ دو حمد و صلاح کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، پھر وہ ہے جس کی ملکیت کا کوئی شریک نہیں، وہ ہے لم یکن ولی من الذل، کوئی ایسا اسے ولی نہیں چاہیے، سرپرست نہیں چاہیے جو اس کو ذلت سے بچا لے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اس کو اس طرح اکبر جانو جس طرح اکبر جاننے کا حق ہے۔ ہوں میں جناب نو مطمئن کرنے واسطے نہیں، قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک حقیقت پڑھنا چاہنا، جنہ بندے ہیں سنیا تو پریشان کچھ بیٹھے نے کہ اللہ کو کسی ولی کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کوئی سرپرست نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی ولی نہیں، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ حضرات اہم اعلان سنیے، اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، نیچے ولی ہے۔ کیا بات ہے، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کے اوپر کوئی ولی، شکریہ اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں، اللہ کے نیچے ولی ہیں، اللہ کے اوپر کوئی مولا نہیں، اللہ کے نیچے مولا ہیں۔ قرآن سے لفظ نے انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر، تو ہمارا مولا ہے۔ اللہ مولا ہے اور اللہ ولی ہے، اللہ نبی نہیں، اللہ رسول نہیں، اللہ امام نہیں، سبحان اللہ۔ پورے قرآن جو کوئی بکھائے اللہ فرمائے میں نبی ہوں، اللہ فرمایا ہوئے میں رسول ہوں، اللہ فرمایا ہوئے میں امام ہوں، اللہ فرماتا یا میں مولا ہوں یا میں ولی ہوں۔ جیڑے جیڑے بندے نو ساڈی تکلیف ہے کہ اے اللہ تو علاوہ انہوں ولی آندے نے، اللہ تو علاوہ انہوں مولا آندے نے، وہ قرآن دا واسطہ سادے نال نہ لڑے۔ اللہ وحدہ ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ لا شریک لہ ہے یا نہیں؟ ہے۔ وہ بے مثل ہے کہ نہیں؟ وہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو اے اللہ نال پوچھن والی گل ہے، سادے نال لڑن والی گل نہیں۔ جدوں وہ کلا ہے تے اللہ ہے تے ایک ہے، بے
مثل ہے بے مثال ہے جدو دے جیسا ہے کوئی نہیں جدو انہیں آکھے مینو آکھو انت مولانا تو ہمارا مولا ہے تو جب تو ہی مولا ہے تو قرآن کا نام ان بندوں کو بتا محمد نے من کن تو مولا مرضی سے کہا ہے یا تیرے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا جزائے جو رسول نے کہا ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا یہ اللہ کی مرضی سے کہا ہے یا اپنی مرضی سے کہا ایک ہاتھ نال ہاتھ اٹھایا دوسرا منہ نال من کن تو مولا آکھے دو کا بھی استعمال ہوئے ایک ہاتھ استعمال ہویا پیغمبر دا گتیر ایک زبان استعمال ہوئی اور ہاتھ بھی اللہ دا زبان بھی اللہ دی نہیں میں قرآن جو ثابت کرتا ہوں ید اللہ شکریہ شکریہ ید اللہ فوق ایدیہم حبیب جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ دراصل اللہ کا ہاتھ ہے یہ مطلب ہے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی یہ بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہیں ہوتی یہ مطلب ہے یہ ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے اس پیغمبر دی زبان اللہ دی زبان ہے یہ مطلب ہے من کن تو مولا صرف نبی نہیں آکھیا اللہ آکھیا کیا بات ہے اور صرف پیغمبر نے نہیں بکھایا اللہ نے بکھایا ہے اللہ کیا ان دو بھائیوں کو مولا کہنے سے یا مولا ماننے سے شرک تو نہیں ہوتا تیرے ہوتے ہوئے میں نبی کو مولا مان جاؤں تیرے ہوتے ہوئے میں علی کو مولا مان جاؤں میں مشرک تو نہیں ہو جاؤں گا اللہ فرمائے نہیں تو مشرک نہیں ہوگا در اصل مومن ہی تو ہے کیا بات ہے مولا تمہیں جزائے کر دے دراصل مومن ہی تو ہے میں کیا جدوں تو آکھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون اللہ ولی ہے پھر رسول ولی ہیں اور پھر وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاتیں دیتے جاتے ہیں وہ بھی حضرت علی نے سب تو پہلے رکوع چ انگوٹھی دیتی ہے یہ مطلب ہے اللہ ولی ہے تے آندا ہے اے دو بھی ولی نے اللہ مولا ہے تے آندا ہے دو بھی مولا نے میں کہ تیرا تے شریک کوئی نہیں تے آکھیا میرا بیٹا ہی کوئی نہیں لم یتخذ ولدا تو نے کہا ہے کہ میں اولاد نہیں رکھتا اگر تو مولا ہے اور ولی ہے اور اولاد نہیں رکھتا جن دو کو تو مولا کہہ رہا ہے اور ولی کہہ رہا ہے وہ دونوں صاحب اولاد ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ جن کو تو مولا بھی کہہ رہا ہے جن کو تو ولی بھی کہہ رہا ہے پیغمبر بھی صاحب اولاد ہیں اور علی علیہ السلام بھی صاحب اولاد ہیں جب تو شریک ہی تیرا کوئی نہیں ان دو کو تو نے مولا کیوں کہا اللہ فرمایا صرف اس واسطے تاکہ بے ایمانہ دی بے ایمانی نہ چل سکے تاکہ دھوکھے بازاں دا دھوکھا نہ چل سکے کیونکہ میں کل بھی غائب سا میں اج بھی غائب ہوں میں پھر بھی غائب رہاں گا تے انہاں غائب نو آکھنا سی مننے ہاں جی مننے ہاں سجدہ بت نو اونوں بھی مننے ہاں سجدہ بوڑ نو اونوں بھی مننے ہاں سجدہ سورج نو اونوں بھی مننے ہاں انہاں سجدے کدھرے کرنے سان تے دعویٰ منن دا میرا کرنا سی اور میرے غائب ہونے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے نا میں دو کو ظاہر کر رہا ہوں جو انہیں ولی مان گیا وہ مجھے بھی ولی مان جو انہیں مولا مان گیا وہ مجھے بھی مولا مان جائے گا میرے محترم سامعین اس کا مطلب ہے مصطفیٰ و مرتضیٰ کو مولا ماننا دراصل اللہ کو مولا ماننا ہے اور ان دونوں کو ولی ماننا دراصل اللہ کو ولی ماننا ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں یہ شیعہ توحید سے دور ہیں اور علی اور محمد کو ماننا ہی توحید کو ماننا ہے بندے کنے دی گل کر شکریہ نوجوان بہت شکریہ کہ میرا دل کرتا ہے جنہیں تو سب توحید سنی ہے ایک اور آیت توحید دی پڑھ کیا بات ہے تھوڑی سنن دی سورہ مبارکہ اللہ اکبر جنہیں
بندے کلپ کٹ دیں نا کہ اے بھی شیعہ توحید دا منکر ہے، اے بھی شیعہ توحید دا منکر ہے. ایک تو وہ سارے مگر چڑھے نے توحید دے معاملے میں، تے دوسری میری گزارش پڑھن والے کے بھی ہوئے گا، مہربانو جڑی گل کر دیو وہ دی تشریح کر دیا کرو. کئی گلاں تشریح طلب رہ جاندیاں، کئی گلاں تفصیل طلب رہ جاندیاں، وہ دے نال شبہات ودتے نے. اور یارا شبہات ودتے نے میں کی کروں؟ جڑا بندہ علم تھلے کھلو کے بیٹا منگتا ہے، بندے سمجھتے ہیں مشرک ہے. اللہ کو منگے وہ دے متعلق بھی تشریح دی لوڑ ہے، تشریح دی ضرورت ہے. میں تشریح کر دینا جے پسند آئی تو بولنا ہے، ورنہ بالکل تسا خاموش رہنا، رعایت نہیں کرنی. وہ جڑا علم تھلے کھلو کے اولاد منگتا ہے نا، قرآن میرے سامنے وہ حضرت عباس نو اللہ نہیں سمجھتا. مولا بھی تھانو جزا دے رہے. میں بڑا راضی ہاں کہ کم از کم حقائق دے نال بندے ٹورن. صرف تشریح دی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ علم تھلے کھلو کے منگنا بدعت ہے یا شرک ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اصل گل کی وہ اپنے بھی سن لین پہ گانے انہیں میں تشریح کرنی ہے، روڑا ہی کو نہیں رہنا، تو انہوں گسا ہی مک جانا، انہوں نے مک جانا. یہ جڑا علم تھلے کھلو کے پتر منگتا ہے کہ میں نو بیٹا چاہیے، وہ حضرت عباس نو اللہ دے بندے ہو اللہ نہیں مننا. وہ علم تھلے کھلو کے پہ آندا ہے وہ ساڈی نہیں مندا، تہاڈی مندا ہے. کیا بات ہے، بڑے مولا تانوں جزا دے. جی کدا میں پڑھیا لکھیا دوستاں، میں پڑھیا لکھیا دوستاں نہ کر یہ تشریح کر دیتی جائے گی تو شبہات مک جائیں گے. قرآن دی قسم شبہات مک جائیں گے. یا علی مدد دے معاملے بھی لوگ آتے ہیں، یا علی مدد دے معاملے کہ مشرک نے یہ اللہ کو مدد نہیں منگتے، حضرت علی کو مدد منگتے. یہ بھی تفصیل طلب ہے، یہ بھی تفصیل طلب ہے. یہ بھی تشریح کر دینا، یہ بھی کام مک جائے گا. یا علی مدد کا بھی کوئی مطلب ہے جیڑا حضرت عباس کو بیٹا منگنا. میں دکھ لگتا ہے کہ ایتھے بندے آندے نے یارا اتنے مینوں کام پہ گیا اسلام آباد، تیرا کو اتنے بندہ ہے تو جا اسلام آباد، تو آپ لگا جا، تو بندہ نہیں، تو بندہ نہیں. کسی بندے نو پہ پوچھنا تیرا کوئی بندہ ہے، کسی بندے نو پہ پوچھنا تیرا کوئی بندہ ہے. جڑا پوچھتا پیا وہ بھی بندہ، تے جنوں پوچھنا پیا وہ بھی بندہ، تے جنہیں کام کرانا ہے وہ بھی بندہ. رکھ ہاں قرآن تے ہاتھ سارے ایکو جائے نے. کمال ہے یار، کمال ہے. اوے اللہ دے بندے ہو، جدوں اسی علی اور اولاد علی کو مدد منگنے ہاں، او دا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اسی کئی باری او دی موڑ چھڑنے ہاں اور لاکھ باری سانو موڑ چھڑتا ہے. اسی او دی نہیں مندے، او ساڈی نہیں مندا، تو آڈے اگے ساڈا ترلا ہے. تسی او دی نہیں موڑ دے، او تو آڈی نہیں موڑ. دوسری آیت توحید پڑھ رہے سورہ مبارکہ روم. خالق کائنات فرمان اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اور جنہوں اللہ خلق کیتا ہو تو بولو مہربان. قرآن تو ہی پیان صدقے اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. سچی گل مہربانی. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا. تمہیں خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی اللہ ہے. قرآن پڑھ لیں. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، وہ وہی ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا. تمہیں خلق کرنے والا بھی اللہ ہے. وہ بندے توجہ کرن جڑے آندے نے شیعہ توحید نو نہیں منتے. خبردار، نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. قرآن بھی اسے منواتا ہے، اہل بیت بھی اسے منواتا ہے. پھر رکھا قرآن بھی اللہ کو منواتا ہے،
اور اہل بیت بھی. ہوں اگلی گل پتہ نہیں کسی کو پسند آنی ہے کہ نہیں. قرآن بھی اللہ کو منواتا ہے, اہل بیت بھی اللہ کو منواتے ہیں. چونکہ یہ دونوں اللہ کو منواتے ہیں لہذا اللہ ان دونوں کو منواتا ہے. کیا بات ہے مولا بھائی, تمہیں جزائے خیر. سبحان اللہ. بھائی اہل بیت اور اللہ قرآن اللہ کو منواتے ہیں اور اللہ اہل بیت اور ان کو منواتا ہے. وہ سننا ہوں یہ منوا رہے ہیں. اللہ خلقکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پھر خالق فرماتا ہے پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے. پھر خالق فرماتا ہے وہی تمہیں مارتا ہے, وہی دوبارہ زندہ کرے گا. یہ چار کام اللہ کرتا ہے. خلق بھی اللہ کرتا ہے. نبی پاک دی ایک حدیث پڑھن تے میرا دل ہے. اول ما خلق اللہ ہو, بندے بولے نے بہت, یہ مطلب ہے حدیث اگے پہنچ چکی. اول ما اور کدھر نہیں پہنچی تو گکھڑ تے پہنچ گئی. اول ما خلق اللہ ہو, بولو نوری کی. نبی فرمانے سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. کیا بات ہے. اور پھر فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور ایک ہے. سبحان اللہ. عالم نور چے نبی دا نبوت خلق ہوئی ہے, علی علیہ السلام دی ولایت نو خلق کی. یہ دا مطلب ہے پیغمبر اسلام دا تے حضرت علی دا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ جڑے دووے پرا مولا نے انہاں دا خالق کون ہے؟ اللہ. بس جڑا ایہو جہاں خلق کرے نا انہوں اللہ نے. کیا بات ہے. اے مولا بھائی مانو جزائے خیر, بہت شکریہ. یہ دا مطلب ہے میرے نبی کا بھی خالق اللہ ہے اور میرے مولا علی کا بھی خالق. خیر ہوگا تھوڑی. اللہ فرماتا ہے وہ خلق بھی وہ کرتا ہے, رزق بھی وہ دیتا ہے, مارتا بھی وہی ہے, دوبارہ زندہ بھی وہ کرے گا. ہوں اللہ نہ مننے والے اللہ کہہ رہے ہیں یہ چار صفتیں اس میں ہیں. حد من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیئن, جنہیں اللہ کو چھوڑ کے تم مانتے ہو بھلا بتاؤ تو صحیح وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. واہ قرآن فہمیدہ ذوق رکھنا. کیا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں کر سکتے سبحانہ و تعالی, وہی سبحان ہے وہی تعالی ہے. اما یشرکون, پھر کیوں اس کے ساتھ کسی کو شریک لائے. ہوں میں پیدا سنا ہوندا کی ہوندا اے وے کہ جدو بندہ پڑھدا ہے نا قرآن وچوں کہ خلق اللہ کرتا ہے, ماردا بھی اللہ ہے, رزق بھی اللہ دیتا ہے, تے دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا. پھر قرآن وچوں نا کچھ ایسے بندے لب جاندے نے جڑے خلق اللہ نے کیتے نے, کدی وہ مار دیندے نے سبحان اللہ, کدی وہ زندہ کر دیندے نے, کدی وہ خلق کر دیندے. تہاڈی کیا بات. میں پیانا وہ دی مخلوق ہی چاہوں, یہ کام تے سارے اللہ دے نا. ہن میرا قصور نہیں, میں قرآن پڑھ رہا. میں تو انہوں پتہ ہے آئمہ چو خطبہ بھی او مننا جڑا قرآن دے مطابق, کیونکہ قرآن نہ جڑی شاہ ٹکرا جائے وہ اہل بیت نہ ہوتا کوئی تعلق نہیں. خیر ہوئے تو میں نے قرآن چو یہ بندے لب گئے ایسے جڑے خلق بھی کر دینے, جڑے ماں دے پیٹ چ آن والے انے نو بینا بھی کر دیندے نے. کیا بات ہے. جڑے مٹی پھڑ کے مٹی نو پھونک مار دینے تو مٹی زندہ ہو جاندی ہے. یہ تو مطلب ہے زندہ کیتا سنا حضرت عیسیٰ نے زندہ کیتا ہے نا. یار مردہ مٹی نو پھڑیا ہے وہ دے بنایا ہے, پھونک مار کے اڑا دیتا ہے, زندہ کیتا سنا. اچھا مردے نو اٹھا دیتا سنا, اللہ مار دیتا ہے, اللہ مار دیتا ہے, انہیں اٹھا دیتا ہے. میں کہ اللہ تو کہتا سا یمیتکم, تمہیں میں مارتا ہوں اور میں ہی زندہ کرتا ہوں. کون ہے جڑا خلق بھی کری جاندہ ہے.
زندہ بھی کری جاتا ہے. اللہ فرماتا دسنا جتوں اللہ دستا ہے وہ گل تو پوری سن لو نا, پوری اللہ کی بھی گل سن لینی چاہیے. کئی بندے لڑن آئے ہوتے ہیں گھروں آدھے سر لڑ ہی پہ, اگلے بندے آتے ہیں یار گل تو سن, کھلو کے گل تو سن یار, پوری گل تو اللہ کی سن لو. میں کہ تیرے بندے نے, فرمایا میرے بندے نے کی کرتے ہیں, فرمایا تھوڑے سامنے پہ کرتے ہیں. کدی مٹی پھڑ کے زندگی دے دیں, کدی مردے نو اٹھا دیں. یہ میں کہ اللہ ایک کیویں کر لیں. اللہ فرماتا میں دسنا انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ. لوگوں میں ابھی تمہارے سامنے مٹی اٹھاؤں گا, اس میں پھونک ماروں گا اور ایک پرندے کو خلق کروں گا. سواد نہیں آیا, کی کروں گا خلق, اخلقو. جنہا زیادہ پڑھیا لکھیا وہ میرے نہ بولے بسم اللہ اخلقو. جدو سٹیج سیکٹری باہروں ہو کے آؤں ہے نا, وہ صرف آکھن آؤں پچھڑ دے, دوجا بندہ آ گیا بس یہ نہیں کر تو توجہ رکھنی. بسم اللہ, بہت شکریہ, توجہ ہے جناب. یہ خلق کون کرتا ہے یار, سارے بولو اللہ اللہ. یہ جڑا پہ آندا میں ہوں تواڈے سامنے ایک مٹی دی صورت بناواں گا, فن فوہو, اس میں اللہ پھونک نہیں مارے گا, میں ماروں گا. کون مارے گا؟ میں آپ کو سارے, میں عیسیٰ فرماتے میں, پھر اخلقو متکلم ہے, میں خلق کروں گا, میں خلق کر. میں کہنا تو کیا سی خلق میں کر, اے پیاندا میں خلق کر. اللہ فرمایا پوری گل تو سن لو. ہائے ہائے جڑا آدھی گل سن کے پٹ جائے وہ میرا تعلق نہیں. اللہ فرمایا میری پوری گل سن لو. کو دیکھو تسی میں اج بہنے. اللہ فرمایا کی پیاندا, میں کہ وہ پیاندا اخلق لکم, میں تمہارے لیے خلق کروں گا, میں تمہارے لیے خلق کروں گا. من الطین کہیئۃ الطیر, وہ پرندے کے جیسا ہوگا, پرندہ نہیں ہوگا, پرندے کی شکل بناؤں گا میں مٹی سے. فانفخوا, اس میں پھونک بھی میں ماروں گا, میں پھر ہی اس کے فیکون طیرا, پھر وہ پرندہ بن کے اڑے گا, پرندہ بن کے اڑے گا. میں کیا اللہ تیرے سامنے انہیں خلق کر دیتا ہی. واہ واہ صدقہ جاما, اس تیرے سامنے خلق کر دیتا ہی. او مٹی پھڑی سو, او دا ایک پرندے دی شکل بنائی سو, انہوں پھونک مار اڑا دیتا سو, او پہ اڑ گئی. اللہ انہیں خلق کر دیتا ہی. فرمایا پوری گل تو سن لو, جی سناؤ. انہوں پوچھو میں کہ عیسیٰ ایک کمیں خلق کیتا ہی. فرمایا بِإِذْنِ اللہ, اللہ کی اجازت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد رہو ہی اہل پنڈی, آباد رہو اہل اسلام. شکریہ. لوگی اللہ نو بچوں کٹ کے داد لیندے نے, میں بچ پا کے داد لینا. بندے بچ اللہ نو پہن نہیں دینے تاکہ کتے داد نہ کٹ جائے. وہ اللہ نو بچ رکھو, قرآن بچ رکھ دے, قرآن دا نا جے انہوں بچ رکھو جڑا بچ بِإِذْنِ اللہ. پھر فرماتے ہیں سنو, وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ, ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوگا نا میں اسے ٹھیک کر دوں گا. میں رڑو میرے نام. ماں دے پیٹ سے اندھا کنے کیتا ہے؟ وہ یارا ماں دے پیٹ سے اندھا کنے کیتا ہے؟ اللہ نے. تے چنگا پہ کون کرتا ہے؟ بندہ اندھا کرتا ہے, اللہ ٹھیک کرتا ہے بندہ. کیا بات ہے, کمال ہے بھائی. تینوں کدی شک نہیں پیا, حضرت عیسیٰ تے کدی قبلہ شک نہیں پیا. جی کرتے سن, جی کرتے سن. ماں دے پیٹ جو انا کون کرتا ہے؟ اللہ. چنگا کون کرتا ہے؟ بندہ. انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک کرتا ہے بندہ. پھر ول ابرسا, میں ٹھیک کر دوں گا برس والے کوڑی کو. انہوں برس کیتی ہے اللہ, ٹھیک کرے گا بندہ. اچھا اللہ فرماتا ہے کو سنو, وَأُحْيَ الْمَوْتَى, میں تو مردہ زندہ کر دیتا ہوں. ماریا کنے ہے صدقے اللہ. زندہ پہ کون کرتا ہے؟ بندہ. بندہ بندہ. میں کہ اللہ او بندہ
زندہ بھی پیا کر دے. اللہ فرماتا انہوں پوچھو کیویں کرنا ہے. میں کیا عیسیٰ کیویں کر دیو؟ فرمایا باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے. کدی کسے مولوی نو شک پیا کہ حضرت عیسیٰ جڑا مردہ زندہ کردہ کیتا سی وہ سوٹے نہ ٹردا سی, وہ ویل چیئر تے ٹردا سی؟ کدی کسے سوچے یا کسے آکھے جڑا پرندہ عیسیٰ بنایا سی وہ مٹھا مٹھا اڑدا سی؟ وہ بھی اوویں ہی اڑدا سی. ماں دے پیٹ چوں جڑا انا آیا ہے انہوں اینک لائی سانے, لینس پایا سانے, ٹھیک کر دیتا ہے نا. کدی کسے مولوی نو شک پہ کہ عیسیٰ ایسے نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا؟ نہیں جی وہ کر سکتا ہے. پھر قرآن تے ہاتھ رکھ, اے اللہ کے بندہ ہے. اگر تو من جائے کہ وہ بندہ ہے تو مان کچھ بندے بھی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں. کہ جاما میں راضی ہوں. مان مان مان, کچھ بندے بھی ہیں جو اللہ کی اجازت سے ایسا کر سکتے ہیں. ہوں مولوی کی آخنا ہے وہ میرے کو سن لو, وہ آکھے گا سانو بچوں بچوں ہور پاسے نہ کھڑو. دسو جی تسی دسو, حضرت عیسیٰ جیسا بندہ ہونا چاہیے نا, ہر بندہ تے نہیں نا. اسا کدوں آکھے ہر بندہ؟ عیسیٰ جیسا بندہ تے ہونا چاہیے نا. میں تیری جان کر لینی ہے ایک دلیل دے کے. اے عیسیٰ تے تینوں اختیار دا شک نہیں پیندا تے جنہاں دے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے. مولا تانوں جزائے خیر دے. تینوں انہاں دے اختیار دے کیویں شک پہ گیا؟ تیرا عیسیٰ پہ شک نہ کرنا, اور وہ بندے جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے ان پہ شک کرنا, یہی بغض علی ہے. مہربانی. وہ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھ. سبحان اللہ. ہوں ایک آیت مجیدہ پڑھ رہا میں سورہ مائدہ چوں. ہوں تک آیتیں پڑھیاں نے میرا خیال, انہیں بھی آج سن. اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین, ہاں عیسیٰ یہ سب کرتے تھے. لقد کفر الذین, جو لوگ کافر ہو گئے تھے نا, جو لوگ کافر ہو گئے تھے. ہائے ہائے, میرا خیال اتھا ہی مکمل مجلس ہو جائے جنت توجہ. اللہ فرماتا کالو, وہ کہتے تھے. یہ مطلب ہے ضروری نہیں کچھ کرے تو بندہ کافر ہوتا ہے, کئی مرتبہ کہہ بھی دے تو کافر ہو جاتا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہیں واہ پڑھے لکھے کچھ کہنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اے دیکھو جی کتنا نازک مرحلہ ہے. اللہ فرماتا ہے کافر ہو گئے تھے, کافر الذین, جو کافر ہو گئے تھے. کالو, وہ کہتے تھے. میں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ یہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے. اللہ یہی ہے جو مریم کا بیٹا ہے. کافر ہو گئے تھے وہ, جو یہ دیکھ کر اسے اللہ مان گئے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, کوڑیوں کو شفا دیتا ہے, اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے, اور مٹی کے پرندے بنا کے اڑا دیتا ہے. یہ خلق بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, لہذا یہ اللہ ہے. اللہ فرماتا جو اسے اللہ کہتے تھے وہ کافر ہو گئے. داد تھوڑی تھوڑی بھی میں اہل بیت اختیارات پڑھ چکا ہوں. کی خیال سے نہ کو گل کراں اور کو بدل لیں.
چلو ٹھیک وما علینا الا البلاغ المبین سبحان انہوں کا خیال ہے انہوں کا خیال ہے پہ انج مولوی یہ گل چھڈنی نہیں بہتر نعرے لائی جو ہو یا آپ ہی ٹر جانا عزیزان گرامی قدر حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھن گئی پڑھن گئی جدہ مقتدی انہیں اختیار رکھتا ہے مہدی مردہ زندہ نہیں کر سکتے مہدی کوڑے نو شفا نہیں دے سکتے مہدی نبینے نو بینا نہیں کر سکتے جے مہدی اج کر سکتے ہیں کہ مہدی دے والد دے متعلق کی خیال ہے تے امام حسن نصری اج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے والد دے متعلق کی خیال ہے شاباش ہے تیرے جمن دے جدی ساری اولاد اج کر سکتی ہے تینوں علی تے شک پہ گیا کمال ہے بھائی کمال واہ سانو قبلہ کوئی شک نہیں میرے مولا علی کو کنے اختیار نہیں ساڑی سوچ تو گل بار ہے میں کیا قبلہ سردار صاحب تشریح نہ کریے تو گلہ ادھوریاں رہی دیا اعتراض کرنے والا تشریح طلب گل سنتا ہے تو اعتراض کرتا ہے حضرت علی مردہ زندہ کر سکتے ماں کے پیٹ سے آنے والے اندھے کو ٹھیک کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں سڑنا تے سڑتا رہو یہ اختیار جس نے علی کو دیے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں صدقے بھائی بہت شکریہ واضح گل ہے واضح گل کوئی ابہام نہیں کوئی ابہام نہیں اللہ فرماندہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہے انہوں نے کیا وقال المسیح تو حضرت مسیح نے کہا انہوں نے کیا کنوں پہ اللہ دے انہوں نے کہا تینوں تو اللہ ہے حضرت عیسیٰ نے کیا کی پہ کر دے انہوں نے کہا تو مردہ زندہ نہیں کیتا ہے پرندہ نہیں اڑایا ماں دے پیٹ سے آن والے انہیں صحیح نہیں کیتا ہے انہوں نے کہا پھر اللہ تو ہی ہے انہوں نے کہا میں ماں دی چوڑی چھے اے آہ کے تھلے اتریا ساں انی عبداللہ ہے صدقے میں چوڑی چھو اترن تو پہلا آکھیا سی میں نے پتا سی میں ہو جا کام کرنے نے تے بندیا میں نے اللہ آکھنا ہے میں جو ماں دی چوڑی چھ کہہ دیتا سی کہ انی عبداللہ و آتانی الکتابہ و جعلانی نبیہ میں نبی بھی ہاں صاحب کتاب بھی ہاں اور میں اللہ دا بندہ میں اللہ نہیں انہاں کہ تیرے کام ہوئی سبحان تیرے کام کوئی نہیں حضرت مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا راضی رہنا جی جو میرا بھی رب ہے داد پھر کٹ گئی پتہ لگ جاندہ جدو سیلاب آیا ہوئے پھر ہی پتہ لگ جاندہ اچھا صدقے گسا نہ کرے ایٹم بم نارے دا کوئی گسا نہ کرے ایٹم بم اپنوں کے لیے نہیں ہوتا دشمنوں کے لیے ہوتا ہے یہ بم جب گرا ہے مبگے سے علی میں گرا مولا دانو جزائے خیر دے بہت بہت شکریہ لو جناب میری میں سمجھتا سا داد کٹی ہو تک انہوں ود گئی انہوں کیا کہ تم اللہ ہے انہوں کی فرمایا اے بنی اسرائیل اس کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا بھی رب ہے سار اٹھاؤ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اگلی گل اور مجھے رب سمجھتے ہو
انہو آیت مجیدہ سورہ مائدہ دی پڑھ رہے ہیں، جدا آیت دا نمبر جنہوں بھول گیا وہ اپنے آپ نو بھول جائے گا۔ میں شیعہ نال گل پہ کرنا، آیت دا نمبر ہی 72 ہے۔ کیا بات ہے جی، میں راضی ہوں۔ آیت دا نمبر کی ہے 72 نمبر آیت سورہ مائدہ دی۔ فرماندے نے انہو، یہ جو تم بات اب کر رہے ہو نا، کیڑی گل کہ تو رب ہے، تو اللہ ہے، یہ جو تم بات کر رہے ہو نا، من یشرک باللہ، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کیا بات ہے، یہی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور سنو، فقط حرم اللہ علیہ جنت، ایسے بندوں پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا، ایسے بندوں کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھنا اللہ ظالموں کو مددگار بھی کوئی نہیں دیتا۔ یہ مطلب ہے جو عیسیٰ کو رب کہتے تھے، قرآن کی نظر میں ظالم بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ بعض تو نہیں آئے، خیر ویسے عیسیٰ آکھیا سی، حضرت عیسیٰ آکھیا سی میں نہیں، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ مطلب ہے جو عیسیٰ کے کہنے پہ نہیں مانے ان کا علاج میرے پاس کیا ہوگا۔ جن آندے نے وہ بیان ہے کہ میں معجزات دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، جو بندے معجز نوا کو رب کہتے ہیں، ظالم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اللہ کے بندوں، عیسیٰ نے خود منع کیا تھا، تم اس وقت تک منع ہونے والے نہیں جب تک مہدی آگے نہ کہے تم ظالم بھی ہو اور مشرک بھی ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہ۔ عیسیٰ تیو دی اممہ منوان دے رہے کہ او یہ اسی نہیں، او یہ ہون میں نو پتہ لگ گیا جی میں او ماں پتر او دی توحید منوان دے رہے ہیں۔ اس کارچوں ماں پتر مبالغ کے ہوا ہے۔ نبی دے اگے شبیر سن، پچھے شبیر دی اممہ سن، بولو۔ شیعہ نے حیدر کرار، میں اپنی قبر جانا مینو قرآن دی قسم ہے، بطول صرف کروں انہوں ایک منان آئی۔ جس عقیدے نو بطول منوان واسطے کرو نکلی انہوں عقیدہ توحید اندر۔ حضرت علی علیہ السلام نے تے نبی علیہ السلام علیہ السلام سڑکاں تے بازاراں وچ پہاڑاں تے میداناں وچ او دی ذات نو منوایا، او دے قانون نو منوایا۔ مبالغہ ادوں ہے جدو بندے نہیں سن مندے اللہ دی توحید نو۔ خدا دی قسم بطول نو نبی آکھیا آج تو میرے نال جانا۔ بی بی فرمایا بابا میں باہر جانا ہے، ہاں باہر جانا ہے، کتھے جانا ہے؟ فرمایا اتنے کٹھے ہوئے نے توحید دے دشمن، انہاں دے سامنے جانا ہے۔ بی بی برکا سر تے رکھ دیا، ارشاد فرمایا بابا جے میرے جان تو بغیر توحید نہیں نہ بچ دی تے ایک میدان نہیں جنیا میدانہ جو آکھیں تیری بیٹی جان واسطے تیار ہے۔ توحید دا عقیدہ بچا کے زہرا گھر آئی ہے، بولو اے تو اچھی کیڑی میں مثال دیا۔
ایتھے حسین علیہ السلام سن، پیچھے بطول سن. حضرت امام حسین علیہ السلام اتھوں ویکھ رہے سن سامنے لوگ کٹھے ہو رہے نے توحید دے دشمن، پچھوں ویندے سن ایتھے سن. میں حیران ہاں بھی دوجے دو ترے میں چک سکتے سن، شبیر نو کیوں چکے؟ حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں. ایتھے رکھ کے پہلا بکھایا او توحید دے دشمن نے، تے پچھوں بکھایا اماں آ رہی ہے. میرا ذہن مند ہے ادھر ہی بطول دے پتر نے طے کر لیا سی لے نانا جی وہ دی توحید بچان واسطے تو تھی گھروں لے آندی ہے نا، میں وہ دا دین بچان واسطے تیاں گھر چھڑ کے نہیں تی لے کے جاواں گا، ایک چھڑ جاؤں گا ایک لے جاؤں گا، لیکن لے ضرور جاؤں گا. آ جڑیاں جنگلیں ضروریاں نے نا، یہ وہ دا دین، وہ دا آئین، وہ دا نظام بچان دیاں رولیاں نے. حضرت علی علیہ السلام دی دشمنی کافراں وچ بھی سی، مشرکاں وچ بھی سی، منافقاں وچ بھی سی، یہود و نصارہ وچ بھی سی. حضرت علی نے بڑے بندے لڑے نے، یہودی لڑے نے، عیسائی لڑے نے، مولا نال پھر کافر لڑے نے، مشرک لڑے نے. جدوں مخالفت پئی ہے نا منافقین وچ مولا علی دی، ادو میرے مولا دا بڑا نقصان ہویا ہے. جدوں تک علی کافراں نال لڑے نے ادارو اتنا نقصان میرے مولا دا نہیں ہویا، کیونکہ کافر جدوں لڑے نے علی دیا پتراں نال لڑے نے، تیاں نال نہیں لڑے. مولا علی دیا تیاں کو بدلے منافقین لڑے. میرے مولا دی وہ بیٹی جڑی محرم تو پہلے اجڑی، محرم میں چند دن باقی نے، ایک میرے مولا دی ایسی بیٹی ہے جڑی محرم دا چند چڑھ تو پہلے اجڑ گئی. پھر میرا خیال ہے انہاں دنوں جس واسطے میرے دوست نے ایتھوں تک آؤندے آؤندے میرے کان چاکھیا کہ اس بی بی نو پرسہ دینا ہے جڑی ساریاں بھیناں تو پہلے اجڑ گئی. وہ جناب رقیہ بنت علی علیہ السلام، انہوں نے پرسہ دینے واسطے ایک جملہ صدقے جاواں 6 پتر. لوگ آندے نے جب 2 اکٹھے جنازے اٹھے تو پورے محلے میں کورام مچ گیا. اسے دے 2 پتران دے جنازے اٹھن تے تلک نام ہی ہوئے تے بندہ سینے تے ہاتھ رکھ لینا یا اللہ یہ کی ہو گیا. اوے مسلمانہ 6 پتر بی بی دے قتل ہوئے نے تینوں ترس ہی نہیں آئے. برا قتل ہون تے پہنا روندیاں نے، بولو پہنا اے او مظلوم نے جنہاں دیا پہنا بھی قتل ہو گئی. 6 بیٹے تے 2 بیٹیاں. آنسو میرا ہوندہ نا میں سمجھنا مجلس ہوگی. ہوں میں صرف روایت نو مکمل کرنا لگا اپنے دوست کہن تے مہربانی. شام غریباں جدوں ٹڑن لگی ہے کربلا دی جنوں شام آندے وہ شام امیراں آندے نے غریباں. اے کوئی غریب سا غریباں تو مراد لٹیاں پٹیاں دی شام، اجڑیاں دی شام، مسافراں دی شام. اس شام غریباں ٹل دی سی پئی جڑے ویلے حضرت ثانیہ زہرا ملکہ شام حضرت امام حسین دی بڑی جڑی بیٹی سن جنہاں نو کبرا کیا جاتا ہے، نام انہاں دا دادی دے نام تے کبرا وڈیاں ہون دی وجہ تو کیا جاتا، وہ وڈے سن. وہ فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نا تو میرے سر تے چادر کوئی نہیں، تے میری پھپھی دے سر تے بھی چادر کوئی نہیں، تے میرے پیو دا سر انہاں نو کے سنان تے چڑھ دیتا. بی بی فرماندی ہے میں پھپھی کو آ کے آکھیا اماں مینوں گل چ باہواں پان دے تے اچھی رو لین دے کچھ میرے دل دا غبار نکلے. آندی ہے میری پھپھی نے میرے دوویں ہاتھ پھڑ لے تے میری پھپھی آکھیا بیٹا ایتھے ہی کھلو کے رو لے. میرے گل چ باہواں. فرمایا اماں میں تواڈے گل چ باہواں پا کے رونا چاہنی ہاں. حوصلہ کرنا، دل مضبوط رکھنا، کسی دا دل ٹکڑے نہ ہو جائے. بی بی فرماندی ہے میری پھپھی نے زندگی چ پہلی بار مینوں منع کیتا کہ مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی. میں آکھیا پھپھی مینوں ویکھن دے.
बीबी फरमाते हैं मैं फुफी अम्मा के पिछे खलो के थोड़ा थोड़ा अंधेरा पिया होंदा सी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓਗੇ ਸਦਾਤ ਔਰ ਰਜ਼ਾਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਗਰਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬੀਬੀ ਕੁਬਰਾ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾ ਇਧਰ ਵੇਖ ਸਿਆਹ मैं क्या अम्मा जान तुहानू इत्थे की होया कहंदे मेरी फुफी ने आख्या बेटी जो तेरे सिर तो चादर लथी तू सजदे दे आलम में चली गई सन ताकि मैं अपना मुंह रेत छुपा ला। हाँ अम्मा फरमाया उदों सारी फौज सज्जाद नू मारन आ गई मैं अगे खलोती रही हाँ मैं सज्जाद बजाती रही मैनू मारे जुमे दे नमाज़ जड़ी बीबी शामे गरीबा हाथ नहीं सी लान देती यह मतलब है जगह उन्होंने जख्मी सी। हुण मेरे लो वेखो बीबी रुकैया नूं कुरसा दी शामे गरीबा के अंधेरा च बीबी पहरा पे देंदे सन जो बीबी रुकैया की एक कूक निकली बीबी रुकैया की आवाज़ हाय मेरी किस्मत कोई इस किस्म का वैन होगा जिदा तर्जमा ही बन सकता है हाय मेरे नसीब हाय मेरी किस्मत अल्लाह जिवें तेरी रजा ये चीख निकली है ना। इधरों मेरे लोग वेख के गल सुनना जेड़ी मखदूमा शाम वेले भतीजी नूं इत्थे हथ नहीं सी ना लान देती पता नहीं किस करब विच बीबी रुकैया रोए ने बीबी सामने बह के ना बीबी रुकैया दे फरमांदे ने मेरे गाले च बावां पा तुसां गौर नहीं फरमाया जेड़ी भतीजी नूं आंदी सी इत्थे हथ ना लाई कहने लगी मेरे घर च बावा पा हजरत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा फरमाया नहीं बीबी जान थोड़ी यह जगह बहुत नाजुक है फरमाते ने तेरे वैन तो नाजुक नहीं तेरा वैन मेरे जिगर खा गया कि मैं आख्या ही मैं लुटी गई हाँ मेरे घर च बावा पा जो दोवें भैन नाल मिलियां ना उस वेले बीबी पाक ने फरमाया रुकैया चुप करके ना रो ना मेरे नाल गल कर रोंदे नूं चुप कराना होवे तो गल शुरू करेगी गल शुरू करिए तो रोंदा चुप हो जाए बीबी फरमाया चुप मेरी गल सुन तो हुक्म समझदियां सब बीबियां बीबी पाक के हुक्म फरमाते ने जी बीबी हुक्म करो फरमाया मैनूं पहलां दस जेड़े दो उन्हां दे प्यो नाल टोरे सानी ओ याद आ रहा नहीं बीबी फरमाया नहीं ला नहीं फरमाया जेड़े शामे गरीबा घोड़ियां दियां सुम्मां थले आए ने वो याद आ रहे हैं फरमाया जी नहीं फरमाया जेड़े शामे गरीबा दी अंधेरी च बिछड़े ने ते लभदे नहीं वो याद आ रहे नहीं फरमाया नहीं हुण सुनना जेड़ी गल दी मैनू फरमाया स्पेशल होई है नाल रुखे मुबारक जोड़ के बीबी फरमांदी है 6 पुत्र टुर गए नहीं सिर दा साई टुर गई चादर टुर गई आ मैनू 10 लुटी जू गई है आ जड़ी तेरी हुण चीख निकली है ओदी वजह की है फरमाया तेरे वीर दे खून दी कसम मैनू पुत्र भुल गया नहीं मैनू धी नहीं लभदी आतका मेरे कोल शाम दी कोई नहीं हैदरे करार दियां बेटियां आजादारो हजरत आतका बिनते मुसलम नू सज्जाद अलैहिस्सलाम नू पुछ के ढूंढण वास्ते निकलियां हजरत फिजा अगे सी बीबियां पिछे सन 15 कदम के फासले ते रेत का एक टिब्बा थोड़ा जहा नजर आया या हजरत फिजा ने हथ नाल टोया हाथ का इशारा करके फिजा फरमाते ने बीबी आ जाओ आतका बिनते मुस्लिम लब गए ने लेकिन चुप करके आना सुते ने जाग ना जान आखिरी जुमला सुते ने जाग ना जान बीबियां चुप करके आई ने उस रेत के टिब्बे के दुआले बह गई ने तो रेत हटानी शुरू की ने सराहने वाले पासे मां बैठी सी उस धी दी अम्मा सराहने वाले पासे बैठे सन कभी मेरे लवे को मुंह तो कपड़ा उतारना हो रहे रेत उठाना हो रहा बीबी पाक ने अपनी धी दे चेहराए अकदस तो हाथ नाल रेत विचों हटानी अखां तो चेहरे तो जो रेत हटा के गौर नाल नेड़े होकर वेख्या आखिरी जुमला ते बीबी फरमांदी अम्मा फिजा तू सानू आंदी सा रो ना चुप करके आओ
فرمایا बीबी इस वास्ते कि मैं सोचा कि बीबी पाक सुते ने, सारा दिन जुल्म वेख्या ने, सारा दिन लाशां वेखियां, शाम नूं अग लग गई है, माँ का सर जख्मी है, तो चलो जे बच्ची सौ गई है तो थोड़ी देर आराम कर लवे। अज दो हाथों च लैके ना चेहरा तो रो के बीबी फरमाते ने अम्मा हुण सानू रोन दे। क्यों? फरमांदी सा उच्ची ना रोवो किते जाग ना जाए। फरमाते ने अम्मा सुती नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सदके जावां उच्ची रोइयां ने हैदर दियां बेटियां। हुण आखिरी जुमला जिहदे वास्ते मैनू आख्या पढ़ो, कहन लगी बीबी तुसां की वेख्या मैं की वेख्या। हजरत रुकैया फरमाया अम्मा तू भी सच्ची है, ज़ईफा भी है, रात भी है, रोंदियां अखां च थोड़ा दिसदा है, तू मेरी धी नूं सुत्तियां वेख्या। हाँ जिगर संभाली। बीबी फरमांदी है तू मेरी धी दियां बंद अखां वेख के ते सानू आख्या सुत्ती है, तू मेरी धी दियां बंद अखां वेखियां ने, घोड़ियां दियां सुम्मां दे निशान मेरी ओवें टुर गई जिवें कासिम शहीद।